علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آج میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کے لیے حاضر ہوں کہ آج میرا موضوع جو ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا سسٹم یا ایسا نظام ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا برین ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ باقاعدہ ہڈ بیتی اور جگ بیتی کے حساب سے ہے۔ اس میں اس وقت جو میں موضوع بنانے لگا ہوں وہ انجینئرنگ کے شعبے سے بنانے لگا ہوں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف ہمارا ٹیلنٹ انجینئرنگ کے اندر ہی ہے، باقی شعبوں میں نہیں ہے۔ نہیں، بے شمار۔ اس میں صرف آپ کو بتانے سے مراد کیا ہے، ایک کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں مطمئن ہے، اس کو کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ اگر جائے بھی تو وہ کچھ نالج کے لیے جائے، اور اس میں باہر جانے کا جو عمل ہے اس کو تو پہلے چھوڑیے، پہلے ہم اپنے ماضی کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو تو علم ہی نہیں اور نہ ہم نے بتایا ہوگا، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں۔ آج چائنا، آج ایمریٹس، آج قطر، آج مالٹا، چائنا کو چھوڑ کر باقی جتنے ممالک کا نام میں نے لیا، ان کی ایئر لائنز کو اس سٹیج تک پہنچانے والی ہماری پی آئی ہے، اس کا سٹاف۔ ہمارے اسٹوڈنٹ کے لائف ٹائم میں ہماری پی آئی ایئر لائن دنیا کی فرسٹ رینکنگ کی ایئر لائنز میں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، انڈسٹری کے حساب سے ہم اتنے اسٹیبلش تھے کہ چائنا کے وزٹ پر چوئن لائی، ان کے لیڈر جو ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے انجینئر یہاں بھیجنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے انجینئرز کی ٹریننگ کریں۔ یہ چائنا کے حوالے سے میں نے بات کی، اور ابتدا میں چائنا کو پاکستان لون دینے کی پوزیشن میں تھا، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب ہم بھی ابھی عملی زندگی میں نہیں آئے تھے، اسٹوڈنٹ لائف کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ یہ تو اب بھی آپ کو علم ہی ہے، آرمی کی ٹریننگز، پائلٹس کی ٹریننگ کے حوالے سے ابھی بھی آپ کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ پاکستان سے ہی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ انجینئرنگ کے شعبے کے اندر بھی، یعنی انجینئرنگ کے لیے، میڈیکل کے لیے اور یونیورسٹیز کے لیے پاکستان تعلیم لینے کے لیے آتے تھے۔ اس وقت آپ اپنے بچوں کو باہر کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے، کیوں یہ سٹیج آئی؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ نمبر 1 پی آئی اے، اس کے بعد پی آئی اے کے بعد آپ دوسری طرف آ جائیے، اپنی گیمز کے اندر دیکھ لیں، پورے پاکستان، پوری دنیا میں ہاکی نمبر 1، کرکٹ نمبر 1، یہ یعنی انڈسٹری اپنی شہرت رکھتی تھی، ٹیکسٹائل کے حساب سے شہرت رکھتی تھی،
آج ہم کس کنڈیشن پر کھڑے ہیں اور ان حالات میں کیوں کھڑے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لوگ باہر نہیں جاتے تھے، لیکن ایسا اتنا نہیں تھا، یہ بعد میں شروع ہوا. اس وقت بھی ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہی تھے. اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات ہمارے اس ملک میں جب ہم اس سٹیج پر تھے تو ڈکلائن کیوں ہوئے. اس میں تمام اداروں کو اپنے کردار پر سوچنا چاہیے. اس وقت کیوں تھا اور اس وقت کیوں ہے. اس میں اداروں کے حساب سے کیا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے تھی، اس پر ریویو کریں اور اس کو ری انسٹیٹ کریں. میں تنقیدی انداز سے اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ جو حکمران ہیں وہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ ان کو نہیں معلوم. اپنے ٹریک کو بدلیے اور واپس اپنے آپ کو لے کر آئیے اپنی اس پوزیشن کے اندر. اب آئیے برین ڈرین آؤٹ. ہمارے ساتھ رویہ ہی ایسے اداروں کے بیچ میں لا کر بیچ میں ڈیپوٹیشن یا ٹریننگز وغیرہ کے حوالے سے اگر کوئی جائے تو وہ برا نہیں ہے. اس میں آپ بہت کچھ سیکھ کر بھی آتے ہیں، یا آپ ایک کلچرل یا ایک انٹریکشن کی ٹرانسفر کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے آپ کو ایک اچھی نالج ملتی ہے، کمپیریزن ملتا ہے، اور وہ آپ سے سیکھتے ہیں. آپ وہاں کی اپورچونٹی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے اس وقت زیادہ تر جتنے بھی انجینئر ہیں، چونکہ میرا شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ اور ٹیلی کمیونیکیشن سے ہے، تو ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے مجھے بہت اچھی طرح علم ہے. سعودی ٹیلی کام کے اندر پاکستان کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ملٹی نیشنل ہے. وہاں کینیڈین، برٹش اور آپ کی ایجپٹ اور آپ صومالیہ، سوڈان، بنگلہ دیش، ان ملٹی نیشنلز، اس کے اندر پاکستان کے انجینئرز کی بڑی ہی رسپیکٹیبل پوزیشن ہے. اور ہم وہاں واحد پاکستان کا سعودی ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر یہ تھا کہ یہ واحد پاکستانی ہے جو یہاں سے ریزائن کر جاتے ہیں. میں اپنی ذات کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی، کیونکہ گو کہ میں بھی ریزائن کر آیا، لیکن میں آپ کو اس میں کہ جی میں نے کیا کمال کیا، وہ کمال کیا، اس کو بتانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ جب پاکستان کی رسپیکٹ ہے، الحمدللہ ہم نے بھی کوشش کی اور ایکنالجمنٹ لی. بس اتنا ہی میں کہنا کافی سمجھتا ہوں. ہمارے ساتھی یعنی ادھر وہاں سے گورنمنٹ کی، ادھر سے ہم گورنمنٹ کی اجازت سے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں شروع میں کوئی پرابلم نہیں. یہ میں صرف تنقیدی انداز سے گورنمنٹ کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ اصلاح کر سکے. اور ہمیں بلیک میل اس انداز سے کیا گیا، پرائیویٹائزیشن کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ادارے کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں لیٹر آنا شروع ہوئے، شوکاز نوٹس آنا شروع ہوئے، تو ہم نے ان کو بتایا کہ جناب ہم یہاں پر جب آئے ہیں، ایک قاعدہ اصول ہے کہ ہم اپنا ایگریمنٹ مکمل کریں گے تو آئیں گے. انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہمیں، اور ہمیں بلیک میل کر شوکاز نوٹس اس طریقے سے ایشو کرنا شروع کر دیا. تو ہم نے اپنا کانٹیکٹ مکمل کرنے کی بجائے ہم نے 1 مہینہ پہلے ریزگنیشن جمع کروایا کہ جی کانٹیکٹ مکمل کرنے کے بعد تو 1 مہینہ 1 منتھ نوٹس ہے، تو اس کے بعد جو ہے.
ادھر آئے تو حالات ٹوٹلی چینج تھے، کیونکہ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس سے گزرنے کہ ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں تھا. پہلے ہم بیچتے تھے، آرام سے ہمیں ایکسٹینشن آ جاتی تھی، اور ایز پر پرنسپل جو بھی تھا، ہم کوئی غلط کام بھی نہیں کر رہے تھے، باقاعدہ ریمیٹنسز ہم بھیجتے تھے ان کو. کہنے سے مراد کیا ہے، اسی طرح ہمارے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہوا. پھر یہاں آ کر ہمیں ناگہانی طور پر وی ایس ایس، ہم نے جب دیکھا کہ بالکل ٹوٹلی محکمے کا ماحول ہی چینج ہوا ہے، بلیک میلنگ، پریشر، ٹینشن، انکوائریز، ریورشن، یعنی اس طرح کے ہتھ کنڈے سینئرس کے لیے استعمال کیے گئے. اسی طرح چھوٹوں کے لیے استعمال کیے گئے. ان کے لیے لکھ دیا ریڈنڈنٹ، سرپلس، ناٹ نیڈڈ، یعنی اس طریقے سے بلیک میل کر کر پریشرائز کیا گیا. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ وہ ادارہ نہیں ہے جہاں ہم اپنے آپ کو رسپیکٹ کے ساتھ سروائیو کر سکیں. تو ہم نے وہاں، حالانکہ ہمارے سینئرز نے لکھا کہ جی ان بندوں کو وی ایس ایس نہ لینے دیں، انہوں نے اپلائی بھی کیا تو ان کو واپس کریں کیونکہ ہمیں ان کی سخت ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود، حالانکہ ہمارے جتنے سینئر جی ایم، ای وی پی، ایس ای وی پی، انہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اتصالات والا بندہ جو ہے، اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور مزے کی بات یہ ہے، ایڈمٹ بھی کیا ہے، باقی ساتھیوں کو مارچ میں یا اس طریقے سے فارغ کیا گیا، مجھے جون میں فارغ کیا اور ایڈمٹ کیا کہ اس کی ایکسٹرا آرڈنری سروسز ہیں، تو اس وجہ سے ہم کو ڈیلے بھیج رہے ہیں. جب محکمے کے سینئرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ان کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایک اور ساتھی، اس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، اس کو اس حد تک ذلیل کیا گیا کہ اس کو آفس نہیں دیا گیا. پھر اس کو ریزائن دینا پڑا، صرف ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، بیہیویئر کی وجہ سے. اور اس وقت وہ آپ کی 10 لاکھ سے زیادہ پیمنٹ باہر جا کر لے رہے. وہ یہاں سے چھوڑ کر پھر اس نے جب دوبارہ ادھر کوشش کی اور ادھر چلے گئے، تو اس وقت الحمدللہ وہ آپ سب سے بڑی اچھی، یعنی جو آپ لوگوں کی تصور میں نہیں ہوگی اس کی اتنی تنخواہ ہے. ان کے بچے کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جتنی اذیت سے گزرا، جتنی ذلت سے گزرا، اس میں اور کتنے لوگ ہوں گے دوسرے اداروں میں، اس پر گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے اور بہتری لانی چاہیے. ویسے میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت ملازمین کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں اپنا رہی، جس کی وجہ سے ان میں انائنس پیدا ہوتی ہے اور انریسٹ ہے. جو انجوائے کر رہے ہیں سیٹس، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن جو مین فورس بیک بون ہے آپ کی، ان کے ساتھ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے. تو گورنمنٹ اس طرف توجہ دے. یہ میری رہنمائی، اور آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں گورنمنٹ کو، کیونکہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا اللہ ہی حافظ ہے، اور ان کو جو بھی پالیسیز یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ مس لیڈنگ ہے. اپنے گھر کے برتنوں کو جب بیچنے والا بندہ ہو، اس کی باہر کیا عزت ہوگی؟ آپ اپنے اداروں کو بیچ کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں اس چیز کو نہیں سمجھ سکا. اس چیز کے اوپر اگر آپ توجہ کریں گے، فوکل کریں گے، تو آپ کو بڑے اچھے ریزلٹ ملیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس وجہ سے ہم لیڈ کر رہے تھے، آج ہماری کیا پوزیشن ہے. اس پر بھی توجہ ضرور دیجیے اور اس کو دیکھیے. اور ایمپلائیز کے حوالے سے جو آپ کی پالیسیاں ہیں اور پرائیویٹائزیشن جو ادارے ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ گھپلے ہوئے ہیں اور جو ایمپلائیز فارغ کیے گئے ہیں اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، اس کی طرف بھی آپ کوئی توجہ نہیں دے رہے. کیونکہ آپ گورنمنٹ ہیں، گورنمنٹ ہی اس مسئلے کو سیٹل کر سکتی ہے. میں نے اس میں ایک مجموعی طور پر مسائل کا بھی بتا دیا، اداروں کی ترقی کا بھی بتا دیا، ایجوکیشن کے حوالے سے اور اپنی کوالٹی ایبلٹی کے حوالے سے بتا دیا. اس پر غور کیجیے. میرا کام
آپ کو تنقید کرنا نہیں بلکہ ایک ایسی چیز کی طرف اسٹرائک دینی ہے کہ اگر آپ اس پر توجہ دیں گے تو آپ کو بڑے اچھے رزلٹس ملیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اگر میری بات یا چیز آپ کو کنونسنگ لگے تو لائک کر دیجیے گا, کمنٹ دے دیجیے گا. آپ کی بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.